بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة الآية. أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. قلت هذه الآية لا تدل على تحريم القتال بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یسألونک عن الشہر الحرامی، یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قاتل المشرکین کافتن سے۔ اخرجہ ابن جریر عن عطاء بن میسرہ، یہ روایت نقل کی ہے ابن جریر نے عطاء بن میسرہ سے۔ قلت، میں کہتا ہوں، هذه الآیة لا تدل على تحریم القتال، یہ آیت نہیں دلالت کرتی ہے قتال کے حرام ہونے پر بلکہ دلالت کرتی ہے اس کے جواز پر۔ وہی من قبیل العلت و اظہار المانع، اور یہ آیت علت کو تسلیم کرنے اور معنی کو ظاہر کرنے کے قبیل سے ہے۔ فالمعنی، لہذا آیت کا معنی یہ ہے ان القتال فی الشہر الحرام کبیر شدید، کہ ماہ حرام میں قتال کرنا بڑا سخت ہے، کبیر شدید بڑا سخت گناہ ہے۔ ولیکن الفتنة اشد منہ، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فجاز فی مقابلتها، لہذا قتال جائز ہے فی مقابلتها، فتنے کے مقابلے میں۔ وهذا التوجیہ ظاہر من سیاقها، اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت کے سیاق سے، یعنی ما بعد کے مضمون سے، کما لا یخفی، جیسا کہ یہ مخفی نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے ذہن نشی رکھ لیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قابل ادب مہینوں کے بارے میں، عن الشہر الحرامی، شہر حرام کے بارے میں، قابل احترام مہینے کے بارے میں۔ قتال فیہ، اس میں قتال کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ منہ، اور جو لوگ اس کے باشندے ہیں، اہلہ اس کے باشندے ہیں، اس سے مراد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مراد ہیں، ان کو مسجد حرام سے نکالنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ہا ضمیر کا مرجع مسجد حرام ہے، اور اس کے باشندوں کو مسجد حرام سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پردازی یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نکالنا یہ در حقیقت فتنہ پردازی ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، یا ترجمہ کر لیں اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا جائیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع البیان میں عطاء بن میسرہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت
سورہ توبہ کی آیت سے منسوخ ہے۔ یہ جو آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، کہ تم لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ تو یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، یہ آیت ناسخ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے لیے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ جو آیت ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، اور اس کے بعد سے قلتو سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو مذکورہ آیت ہے یہ اشہر حرم جو ہے، یعنی رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ جو 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یہ جو آیت ہے در حقیقت یہ ان 4 مہینوں میں قتال کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ جب یہ 4 مہینوں کے حرام ہونے پر دلالت ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے یہ، اور جواز پر دلالت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حرمت قتال کی علت کو اولاً تسلیم کیا گیا ہے کہ، اور اس کے بعد میں حرمت قتال کی علت کو تسلیم کرنے کے بعد میں پھر قتال کے حرام نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ حرمت قتال کی جو علت ہے وہ تو ہے اشہر حرم کا ہونا، کہ اشہر حرم میں قتال کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد میں قتال کے حرام نہ ہونے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ پردازی جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے فتنہ پردازی کے مقابلے میں اشہر حرم میں قتال کرنا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور یہ جو توجیہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے سیاق سے بالکل ظاہر ہے، لہٰذا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کو منسوخ قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اچھا منسوخ جو قرار دیا جن لوگوں نے اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اشہر حرم میں قتال کو پہلے حرام قرار دیا گیا اور اس کے بعد میں قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ کے ذریعے سے اس حرمت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور قاتل المشرکین کافہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی یہ ناسخ ہو گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس آیت میں اشہر حرم میں قتال کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس آیت نے یہ جو آیت ہے یہ قتال کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اور جواز پر دلالت کرنے کی وجہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ پہلے تو اس آیت کے اندر حرمت قتال کی علت جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور پھر اس علت کو تسلیم کرنے کے بعد قتال کے حرام نہ ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی کہ قتال حرام اس وجہ سے نہیں ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتال سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنے کو رفع کرنے کے لیے، فتنے کو دور کرنے کے لیے قتال جو ہلکا گناہ تھا اس کی اجازت پھر شریعت نے دی ہے۔ تو گویا کہ